طلاق دوسری قسط۔ احتشام غصے میں آتے ہوئے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہو کون تم لوگ؟ سمرین، دیکھیں احتشام پلیز چھوڑیں، کیوں بات بڑھا رہے ہیں؟ کیوں موڈ خراب کر رہے ہیں؟ احتشام، میں بات بڑھا رہا ہوں؟ تم لوگ سالے۔ اور وہ غصے میں اٹھتے ہوئے چلایا، جاؤ تمہیں طلاق دی۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ سمرین کو لگا کہ اس کی دنیا ہی پلٹ گئی ہو۔ وہ چکرا کر فرش پر گر گئی۔ احتشام کو بھی احساس ہوا کہ وہ یہ کیا کہہ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سمرین کے قریب آیا۔ ابھی وہ اسے اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ سمرین نے اشارے سے اسے روک دیا۔ سمرین پلیز احتشام، دور رہیں، اب آپ یہ حق کھو چکے ہیں۔ احتشام، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سمرین، تم میری بیوی ہو۔ سمرین آنسو پوچھتے ہوئے سنبھل کر کھڑی ہوئی۔ بیوی ہوں نہیں، بیوی تھی۔ احتشام پھر قریب آتے ہوئے، سمرین پلیز ایسا مت کہو، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ سمرین پلیز احتشام، آپ کمرے سے نکل جائیں، ورنہ میں گھر سے جا رہی ہوں۔ احتشام، نہیں پلیز تم پریشان مت ہو، میں استاد جی سے پوچھوں گا اس مسئلے کا کوئی تو حل۔ صبح تک سمرین اپنے پلنگ پر بیٹھی روتی رہی۔ احتشام باہر صوفے پر سو گیا۔ صبح صبح اس نے دروازے پر دستک دی تو سمرین ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام کہنے لگا، مجھے معلوم ہے سمرین تم پریشان ہو، بس پلیز میرے آنے تک یہ بات کسی سے مت کہنا، میں استاد جی کے پاس جا رہا ہوں۔ احتشام کے جانے کے بعد سمرین نے جیسے تیسے اپنے وجود کو سمیٹا اور اٹھ کر بچوں کا ناشتہ بنانے لگی۔ وہ یہ سوچ کر ہی مری جا رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کہاں جائے گی۔ میکے میں بھابھی کو پوری زندگی برداشت کرنا اس کے بس میں نہ تھا، اور بھائی بھی کب تک خرچہ اٹھائیں گے۔ ابو کی طبیعت ویسے ہی بہت چڑچڑی تھی، جن لوگوں کے لیے وہ شوہر سے لڑ پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی عزت بھی وہ لوگ تب تک کریں گے جب تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے گا تو نہ جانے وہ کیا کریں گے۔ پھر خیال آیا دارالایمان چلی جائے، مگر وہاں کے حالات بھی کچھ خاص نہ تھے۔ یہ سب سوچ کر اس کی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ بے بسی اور ویرانگی سے اس کا پورا وجود ہل چکا تھا۔ ادھر احتشام کے لیے گھر سے استاد جی کے مدرسے تک کا راستہ کانٹے جیسا تھا، جیسے پل صراط سے گزر رہا ہو۔ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی کا انجام جانتا تھا، مگر پھر بھی دل ہی دل میں خود کو جھوٹے دلاسے دے رہا تھا۔ مدرسے کے بچے آنے میں ابھی وقت تھا۔ یہ وہ استاد جی تھے جن سے اس نے اور حفیظ نے قرآن شریف پڑھا تھا۔ وہ اس مسجد کے امام بھی تھے، اب کافی بزرگ ہو گئے تھے۔ ان سے اس سلسلے میں وہ تیسری بار ملنے آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ الفاظ سمرین کو کہہ چکا تھا، اور استاد جی نے ہی رہنمائی فرمائی تھی۔ احتشام سلام کر کے ان کے سراہنے فرش پر بیٹھ گیا۔ استاد جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ احتشام، ٹھیک نہیں ہے استاد جی، ایک غلطی ہو گئی ہے۔ استاد جی، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، بیٹا اب کیا ہو گیا؟ احتشام، وہ استاد جی، کل میں بہت غصے میں تھا تو بیوی کو طلاق کہہ دی، مگر میرا مطلب وہ نہیں تھا، بس غصے میں کہہ بیٹھا۔ استاد جی ایک لمبی سانس لیتے ہوئے، بیٹا طلاق تو انسان غصے میں ہی دیتا ہے، اب تم مسکرا کر تو نہیں کہو گے نا کہ بیگم آج تم اچھی لگ رہی ہو، تمہیں طلاق۔ احتشام، بس استاد جی، وہ غصے میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ بیٹا۔ استاد جی، تمہیں پچھلی بار بھی سمجھایا تھا کہ غصہ حرام ہے، لفظوں کی قیمت ہوتی ہے، اور غصے میں کہے لفظوں کی اکثر بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ احتشام، آپ رہنمائی فرما دیں، میرے بچے میرا گھر سب تباہ ہو جائے گا۔ استاد جی، میاں سب اپنے ہاتھ سے تباہ کر آئے، اب کیا پچھتا رہے ہو؟ طلاق دیتے وقت یہ سب کیوں نہیں سوچا؟ یاد نہ آیا تم کو؟ اس دفعہ استاد جی تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں بولے، کیوں اپنے باس پر غصہ نہیں آتا تمہیں؟ کیوں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ بیگم پر بس چلتا ہے تو جو دل چاہے اس بیچاری کو کہہ دو۔ احتشام سر جھکائے بیٹھا، سنتا رہا۔ استاد جی، میرا جسم میری مرضی کے خلاف ہوں، مگر میری عورت میری مرضی ٹھیک نہیں بیٹا، ہمارے نبی نے تو ہمیں عورت کی عزت اس سے حسن و سلوک کا درس دیا ہے۔ احتشام، اب میں کیا کروں استاد جی؟ استاد جی، بیٹا اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہی، تم پر بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نامحرم۔ ہاں، اس کا اور بچوں کا نام نفقہ شریعت نے تمہارے ذمہ ہی لگایا ہے۔ احتشام، میں نہیں مانتا، ایسے کیسے؟ 3 لفظ کہنے سے میری بیوی میری نہیں رہی۔ استاد جی مسکراتے ہوئے، سب سے پہلے تو بیٹا تمہارے ماننے یا ماننے سے شریعت نہیں بدل جائے گی۔ دوسرا، جب نکاح ہو رہا تھا تب تمہاری عقل کہاں تھی؟ جب 3 لفظ کہنے سے وہ تم پر حلال ہو گئی تھی تب کیوں نہیں پوچھا کہ 3 لفظ کہنے سے ایک لڑکی مجھ پر حلال ہو گئی؟ احتشام، شرمندہ ہو تو ہے، معذرت استاد جی، مگر کوئی تو حل ہوگا نا اس کا؟ خدا کے لیے رہنمائی فرمائیں، میری تو دنیا ہی لٹ جائے گی۔ استاد جی، بیٹا اب تو ایک ہی حل ہے کہ وہ عدت پوری کرے اور حلالے کے سوا کوئی راستہ نہیں، مگر کیا اب تمہاری غیرت اور غصہ تمہیں اس کی اجازت دیں گے؟
احتشام وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ گھر جانے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر سمرین اپنے ہوش کھوئے ایک مشین کی طرف بس کاموں میں مصروف تھی۔ دونوں کے لیے یہ وقت یکساں مشکل تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر احتشام ابھی بھی فیکٹری میں اپنے کیبن میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے ہمیشہ کمتر سمجھا، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر گھر کا خیال ممکن نہیں۔ وہ اکیلا اپنے کیبن میں بیٹھا انہی خیالوں میں مگن تھا کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ادھر حفیظ اپنی جاب سے واپس گھر آیا تو بھائی کی گاڑی نہ دیکھ کر امی سے پوچھنے لگا کہ امی، بھائی ابھی تک آئے نہیں؟ امی نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، آج ابھی تک نہیں آیا۔ حفیظ نے جیب سے فون نکالا اور احتشام کا نمبر ڈائل کیا۔ احتشام جو ان سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اسے حفیظ کا نام موبائل پر جلتا بجھتا دکھائی دیا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔